بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی لڑکی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہے۔ لیزی بیگم، آپ کی اس ادا نے تو گھائل کر کے ڈال دیا ہے مجھے۔ کس نے گھائل کر ڈالا ہے آپ کو جیلانی؟ آج تو آپ بالکل رانجھا یا مہیوال لگ رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی اچانک عالیہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ سیدھی میری طرف ہی آ رہی تھی، پھر اس کی نظر لیزی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ چونک پڑی، مگر دوسرے ہی پل مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئی۔ بولی، ہاں الزبتھ آئی ہوئی ہیں، بہت دن بعد ملی ہیں الزبتھ، کہاں ہیں آپ؟ نظر ہی نہیں آتی کبھی۔ الزبتھ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں تو اپنے گھر ہی ہوتی ہوں مسز دومن، آپ نے کبھی زحمت ہی نہیں کی ادھر آنے کی، بہت مصروف رہتی ہیں غالباً۔ کلینک کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں الزبتھ، مصروفیت تو واقعی بہت بڑھ گئی ہے، آج کل مریضوں کا تانتا بندہ رہتا ہے کلینک میں۔ دل تو بہت چاہتا ہے آپ لوگوں کی طرف آنے کو، مگر وقت ہی نہیں ملتا۔ عالیہ نے صفائی پیش کی۔ اور مسٹر دومن تو ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہیں وہ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں آج، لیزی نے کہا۔ وہ آج ہیں نہیں یہاں، نیو یارک گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے، عالیہ نے اسے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ کب آئی ہیں یہاں؟ بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، یہی کوئی 10 منٹ ہوئے ہوں گے، الزبتھ نے جواب دیا۔ اور وہ مسٹر آرتھر کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ عالیہ نے سوال کیا۔ وہ بھی آئے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس چلے گئے مجھے یہاں چھوڑ کر، الزبتھ نے بتایا۔ جب دو عورتیں یکجا ہو جاتی ہیں تو بیچارہ اکیلا مرد الو کی طرح دیدے نچا نچا کر انہیں دیکھنے کے سوا کس کام کا رہ جاتا ہے؟ وہ بھی یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے ان کے درمیان۔ میں بولا، او نہیں بھائی، اب ایسا تو نہیں ہے جیلانی، آپ ہی کی خاطر تو ہم اکٹھا ہوئی ہیں یہاں، اور آپ کو ہی بھول جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی زیادہ دیر بھی تو نہیں ہوئی ہے شاید ہمیں گفتگو کرتے ہوئے۔ عالیہ جلدی سے بولی، یہ چاہتے ہیں مسز دومن کے یہاں آنے والے ان کے سوا کسی سے بات چیت نہ کریں؟ لیزی مسکراتے ہوئے بولی، اب ایسا خود غرض بھی نہیں ہوں میں لیزی بیگم، میں نے تو آپ دونوں کی مزاج پرسی کو طول پکڑتے دیکھ کر صرف اس خیال سے کہی تھی یہ بات کہ کہیں آپ لوگ مجھے فراموشی نہ کر بیٹھیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے خیالات کو جگہ نہ دیا کریں دل میں جناب عالی، آپ بھی کوئی فراموش کرنے والی شے ہیں؟ لیزی بولی۔ میں نے مسکرا کر اس فتنہ بنی اسرائیل کو دیکھا اور عالیہ سے بولا، یہ ناشتے کے برتن اٹھوا دیں عالیہ، اور چائے منگوا دیں میرے لیے، اور وہ سگریٹ بھی ختم ہو چکے ہیں میرے پاس، وہ بھی منگوا دیں۔ جی اچھا، لائیں، یہ برتن میں خود ہی لے جاتی ہوں، چائے اور سگریٹ بھجوا دوں گی میں آپ کے لیے، مجھے ذرا دیر لگے گی آنے میں، وہ ڈاکٹر ہارون کو کچھ کام ہے مجھ سے، وہ انتظار کر رہے ہیں میرا اپنے آفس میں۔ عالیہ برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ برتن لے جاتے ہوئے اس نے لیزی سے پوچھا، چائے آپ بھی پئیں گی؟ آپ کے لیے بھی بھیجوں نا؟ ہاں کیوں نہیں پئیں گی یہ چائے؟ میں لیزی سے پہلے ہی بول پڑا، یہ نہیں پئیں گی تو میں کیسے پی سکوں گا اکیلے؟ او ہاں، یہ تو میں بھی بھول ہی گئی تھی، آپ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اب۔ عالیہ ہنستے ہوئے بولی اور باہر نکل گئی۔ میں نے لیزی کو دیکھا، میری آنکھوں میں شوخی دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ دیکھا لیزی بیگم کتنی سمجھدار ہے یہ مسز دومن، ہمیں تنہائی میں دل کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کرنے کی غرض سے چلی گئی ہے، اور بہانہ یہ اس نے کہ ڈاکٹر ہارون اس کا منتظر ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی انہیں ایسا کرنے کی۔ وہ جانتی ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ ہمارے درمیان زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گی۔ مجھے تو ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آیا تھا اس وقت جناب علی۔ وہ بولی، کیا نظر آیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ اگر میں دھوکہ نہیں کھا رہی ہوں تو میرا خیال ہے کوئی اور ہی جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے آپ کے لیے، ان کے سینے میں وہ آپ سے بے حد متاثر معلوم ہوتی ہیں سر غیاث احمد۔ وہ بولی، متاثر تو ضرور ہوگی وہ مجھ سے، مگر اس طرح نہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو، کوئی خوشگوار یادیں وابستہ نہیں ہیں میرے ساتھ اس عالیہ کی، بلکہ وہ تو میرے بارے میں جب ماضی کے حوالوں سے سوچتی ہوگی تو دل کانپ اٹھتا ہوگا، اس کا خوف سے زرد پڑ جاتی ہوگی۔ وہ ایسے میں کوئی حسین جذبہ
کہاں سما سکتا ہوگا اس کے دل میں میرے لیے؟ میں نے کہا یہ خیال ہے جناب علی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت کی آنکھیں بالکل نہیں ہوتی، قطعی طور پر اندھی ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کے دل میں سما جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے، دشمن کو بھی سجن بناتے دیر نہیں لگتی اسے۔ آپ نے بے شمار ایسے واقعات پڑھے سنے یا دیکھے ہوں گے، کوئی حسن مجسم کسی حبشی کے عشق میں گرفتار ہے، یا کوئی الڑ دوشیزہ کسی عمر رسیدہ شخص کے لیے آہیں بھرتی پھرتی ہے۔ ایسے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں تو ہر جگہ ہر وقت مل جاتے ہیں جو اپنے سے کئی گنا زیادہ عمر کے مردوں یا عورتوں کے عشق میں مبتلا ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر لیں کسی کی طرف سے، یہ اور بات ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، محبت پر ملک، ملت، رنگ، نسل یا عمر کی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ میں نے مسز دمن کی آنکھوں میں بڑی چاہ دیکھی ہے آپ کے لیے۔ اچھا، بڑی گہری نظر ہے تمہاری، جو چیز میں اتنے عرصے میں نہیں دیکھ سکا وہ تم نے چند ساعتوں میں دیکھ لی۔ عورت بڑی حساس ہوتی ہے ان معاملات میں، خصوصاً ان کے لیے جن کی محبت کا سمندر خود اس کے سینے میں ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ وہ ان آنکھوں کو پڑھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتی جو اس کے محبوب پر جمی ہوں۔ وہ بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے منہ میں رقابت کی زبان بول رہی ہے اس گھڑی؟ میں نے ہنس کر کہا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، شکر یہ ہے جناب علی کہ ہم آج ہی شام کو روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے، ورنہ اس مسز دمن کی آنکھوں کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ دوبارہ ایسی نظریں ڈال سکے آپ پر۔ اچھا، کیا کرتی تم اس کے ساتھ؟ بڑی زلزلہ قسم کی عورت ہے، چیتے پالتی رہی ہے وہ۔ میں نے کہا، اگر شیر ببر بھی پالتی رہی ہو تو میرے سامنے کتنی دیر ٹک سکتی ہے؟ مار داڑ میں اچھے باکسر اور ریسلر مقابلہ نہیں کر سکتے میرا۔ جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹ، باکسنگ، ریسلنگ، غرض لڑائی کا کون سا فن ہے جو میں نے سیکھ نہیں رکھا ہے؟ وقت پڑا کبھی تو دکھا بھی دوں گی آپ کو یہ کمالات۔ وہ جذباتی انداز میں بولی، اچھا یہ سب کچھ کر لیتی ہو تم؟ کمال ہے، پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا تم نے اس کا۔ ضرورت بھی کیا تھی خواہ مخواہ اپنی بڑائی جتانے کی؟ کوئی پیشہ نہیں ہے یہ میرا، بس یوں ہی سیکھ لیا ہے یہ میں نے۔ کبھی ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کرنے کے خیال سے کسی پر رعب جمانا مقصود نہیں ہے مجھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے لیزی، بڑی اعلیٰ ظرف ہیں آپ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے۔ میں نے کہا، لیکن کبھی مجھ پر نہیں آزمانے لگنا اپنے یہ سارے فن۔ دیکھیں، بڑی محبت ہے میرے دل میں آپ کے لیے۔ واہ جناب علی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسی عاقبت نا اندیش تو نہیں ہوں میں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اندھیر کر لوں گی۔ یہ تو خودکشی کرنے کے برابر ہوگا میرے لیے۔ وہ اداسی سے بولی، میں عالیہ سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے گریگری کو میرا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لیزی کچھ دیر کے لیے میرے پاس سے ہٹ جائے، مگر وہ تو کمبل ہو رہی تھی، کسی طرح ایک پل کے لیے بھی میرا پیچھا چھوڑتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے کیا معلوم تھا کہ صبح عالیہ کے آنے سے پہلے ہی وہ بنی اسرائیل کا فرزند آرتھر اسے مجھ پر مسلط کر جائے گا، ورنہ میں عالیہ سے جلدی آنے کو کہہ دیتا یا فون پر ہی بات کر لیتا اس سے۔ 1 گھنٹے بعد عالیہ میرے کمرے میں واپس آئی، تب بھی وہ ایک پل کے لیے بھی اٹھ کر کہیں نہیں گئی، میرے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھی باتیں بناتی رہی۔ عالیہ پھر کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ دوپہر تک 3 مرتبہ عالیہ میرے کمرے میں آئی، مگر اسے ایک بار بھی مجھ سے اکیلے میں کوئی بات کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ وہ خود بھی گریگری کا پیغام مجھ تک پہنچانے کے لیے بے چین تھی۔ سہ پہر 3 بجے کے قریب ایک نرس نے آ کر لیزی کو یہ پیغام دیا کہ عالیہ دمن کے آفس میں اس کی منتظر ہے۔ لیزی نے اٹھتے ہوئے مجھ سے کہا، اجازت دیں جناب علی، میں دیکھ لوں مسز دمن مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ ہاں ضرور جاؤ، اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ لیزی کے جاتے ہی ہارون میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، کس مصیبت کو گلے لگا لیا ہے جناب؟ یہ آپ نے، یہ تو کسی کو آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے۔ اسے یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے سرپرستوں کی طرف سے۔ اسے اپنا کام کرنے دیں، اگر خلل اندازی کی گئی اس کے کام میں تو وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس صورت میں ممکن
ممکن ہے نقصان بھی پہنچا دیں، وہ ہمیں انہیں ذرا سا شک بھی نہ ہونے دینا چاہیے۔ بڑی تابعداری ظاہر کرنا ہے ان کے سامنے تو ہم سب کو۔ جی ہاں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے جیلانی صاحب، اسی لیے میڈم نے اسے اپنے پاس بلا کر مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ صبح سے کئی بار آپ کے پاس آئیں مگر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا انہیں۔ میں نے اس کی تمہید لمبی ہوتے دیکھ کر بات کاٹ دی۔ بولا زیادہ لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، جلدی سے بتائیے، گریگری سے ملی تھی وہ تمہاری میڈم؟ جی ہاں، وہی بتانے کے لیے بھیجا ہے انہوں نے مجھے، وہ مسٹر گریگری کو آپ کے بارے میں بتا چکی ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کو واپس بھیج رہے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ چلے جائیں ان کے ساتھ۔ کراچی پہنچتے ہی ہمارے آدمی آپ سے خود رابطہ قائم کر لیں گے۔ تحریر انہوں نے اس لیے کوئی نہیں دی ہے کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ جائے، ہارون نے بتایا۔ میرے دل سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ گریگری کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی ہے۔ میری یہ فکر بھی دور ہو گئی تھی۔ ہارون پیغام پہنچا کر واپس چلا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد لیزی دوبارہ میرے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کیوں بلایا تھا اس مسز دمن نے؟ وہ پاپا کا فون تھا، وہ بتا رہے تھے آپ کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، روانگی کی تیاری کر لینا چاہیے اب مجھے، میرا پاسپورٹ وغیرہ وہ شام کو پہنچا دیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا، نہ جانے وہ جھوٹ بول رہی تھی یا سچ۔ مجھ ہی فون کیا تھا آرتھر نے، میں اس سے جرا کر کے اسے سچ بولنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا تھا، لہذا میرے لیے خاموشی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ طیارہ کراچی کی طرف محو پرواز تھا اور میرا دل دھڑک دھڑک کر اپنے رب سے خیریت کے ساتھ طیارے کے کراچی پہنچ جانے کی دعائیں کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس وقت میری جسے میں کوئی نام دے سکتا ہوں نہ اسے الفاظ میں بیان ہی کر سکتا ہوں۔ یار لوگوں نے ایک اسٹریچر پر لاد کے طیارے کی ایک آرام دہ نشست پر لا رکھا تھا، مجھے لیزی پام روز اسپتال کی نرس کی حیثیت سے میری دیکھ ریکھ کا فرض سنبھالے ہوئے تھی۔ کاغذات میں میرا نام شاہد حسین درج تھا، پتہ کراچی کے ایک فیشنیبل علاقے کا تھا۔ میں کراچی سے بغرض تفریح امریکہ آیا تھا۔ سان فرانسسکو میں ایک حادثے کے سبب میری دونوں ٹانگیں تقریباً مفلوج ہو گئی تھیں۔ لیزی کے پاس میری ایکس رے اور میڈیکل رپورٹ تھی۔ ایکس رے میں میری دونوں پیروں کی ہڈیاں کئی جگہ کچلی ہوئی نظر آتی تھیں۔ میرے صحت یاب ہونے میں ابھی بہت وقت درکار تھا اور چونکہ میں اتنے عرصے امریکہ میں رہ نہیں سکتا تھا اس لیے مجھے واپس بھیجا جا رہا تھا۔ جو طیارہ مجھے لے کر جا رہا تھا اس میں 5 افراد تو سان فرانسسکو سے سوار ہوئے تھے اور بقیہ 12 افراد کو نیو یارک سے سوار ہونا تھا۔ طیارہ تھائی ایئر لائن کا تھا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے اپنے ایک بڑے پروجیکٹ کی تکمیل میں مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ ماہرین کو امریکہ سے بلایا تھا اور یہ طیارہ انہیں لینے کے لیے خصوصی طور پر بھیجا گیا تھا۔ آرتھر فینلی نے اپنے اثر و رسوخ سے اس طیارے میں میرے لیے بھی جگہ حاصل کر لی تھی۔ طیارے کو نیو یارک سے پیرس، استنبول اور کراچی کے روٹ سے بینکاک پہنچنا تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ دشواری نہیں ہوئی تھی۔ پاسپورٹ پر اصل شاہد حسین کی جگہ میری تصویر اتنی مہارت سے لگائی گئی تھی کہ بغور دیکھنے پر بھی اس کے جعلی ہونے کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی ایک ایسے دونوں ٹانگوں سے معذور شخص کے کاغذات پر زیادہ توجہ کون دیتا ہے جس کے ساتھ ایک چیریٹی اسپتال کی نرس ہو، تمام میڈیکل رپورٹیں بھی ہوں۔ امریکہ جیسے چکنا اور چاقو چوبند ملک کے نہایت فرد شناس اور دوربین حکام اس جعل سازی کو نہیں پکڑ سکے تھے تو کراچی ایئرپورٹ پر متعین افراد کا مجھے کیا خوف ہوتا۔ اول تو لیزی جیسی نازنین کا نظارہ جمال انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ کاغذات پر غور کر سکیں، اگر پھر بھی کوئی بدذوق زاہد خشک اتنا وقت نکال ہی لیتا کہ ان کی طرف توجہ دے سکے تو اس کے لیے اصل اور نقل میں تمیز کرنا آسان نہ ہوتا۔ پیرس کے بعد طیارے کو استنبول میں تیل لینے کے لیے رکنا تھا، لیکن استنبول ایئرپورٹ پر طیارے کے انجن میں کچھ ایسی خرابی ہو گئی کہ اسے دوبارہ پرواز کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ جوں وقت گزر رہا تھا میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ کوئی نئی افتاد نہ آ پڑے، میرا یہ سفر جلد تمام ہو جائے، ہمیں استنبول میں رکنا نہ پڑے۔ وہ دلوں کے بید جاننے اور سب کی سننے والا رب کل جہانوں کا مالک بڑا کارساز ہے، اس نے میری دعاؤں کو قبولیت بخش دی اور ہمارا جہاز استنبول سے اڑان بھر کے رات کے 11 بجے کے قریب کراچی آ ٹھہرا۔ روشنیوں کے اس جگمگ کرتے شہر میں پہلے بھی میں آ چکا تھا لیکن
اس سمے یہ شہر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا خوبصورت آج معلوم ہو رہا تھا۔ میرے وطن کی جان کراچی، جس کے سائے میں پاکستان کے گوشے گوشے سے تھکے ماندے تباہ حال لوگ آ کر پناہ لیتے ہیں، بڑا غریب پرور کشادہ دل اور سخی ہے۔ یہاں آنے والے خالی ہاتھ اور خالی پیٹ آتے ہیں اور سخی کے در سے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ کسی کو آج مجھے اس شہر کی مٹی سے ممتا کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا اس سوہنی دھرتی پر ماتھا ٹکا کے اس مٹی کو چوم لوں، پیشانی پر مل لوں اسے اور چیخ چیخ کر کہوں، اے دنیا والو دیکھو یہ میری پاک سرزمین کی مٹی ہے، اس سرزمین کی جس کی آزادی کے لیے میرے بزرگوں نے اپنے گھر جلا دیے، اپنی نسلیں کٹوا دیں، سب کچھ قربان کر دیا اور اس کی آبیاری کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں آ بسے۔ یہ ان غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ لوگوں دیکھو کیسا شاداب ہے میرا وطن، اس کی شادابی ان شہیدوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس کھیتی کو سینچا اور اس کی آبیاری کی۔ میرے اس سوہنے دیش کی یہ آزادی خدا کی اس نافرمان اور راندہ درگاہ قوم کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی ہے۔ وہ اس کی بربادی کے لیے اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے یہاں طرح طرح کے نعرے اسمگل کر رہے ہیں۔ وہ میری قوم کے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ایجنٹ کے ذریعے یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ یہ کوئی نظریاتی ملک نہیں ہے، نظریہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اسے سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ دوسری جانب وہ دنیا کو یہ بھی باور کرانے میں مصروف ہیں کہ اسرائیل ایک نظریاتی مملکت ہے۔ کیسا دلچسپ مذاق ہے یہ، اور کیسے نابینا ہیں وہ عقل کے دشمن جو ان کی آواز میں آواز ملا کر اس ملک کو ایک لا دینی مملکت بنا دینے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کسٹم وغیرہ کی کارروائی میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ طیارے سے اترنے والے صرف دو ہی مسافر تھے، ایک میں تیرہ بخت غلام جیلانی اور ایک وہ میری نگراں الزبتھ فینلی جو ایک نرس کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر جیسے ہی باہر لایا گیا، دو خوش پوش نوجوان تیزی سے لپک کر میرے قریب آ گئے۔ دونوں کے قد 6 فٹ کے قریب ضرور رہے ہوں گے۔ صحت ان کی قابل رشک حد تک اچھی تھی۔ دونوں نے نہایت قیمتی کپڑے کے 3 پیس سوٹ زیب تن کیے تھے۔ ہاتھوں میں ان کے ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مہذبانہ انداز میں کہا، مجھے ڈاکٹر فیروز بخت کہتے ہیں جناب، اگر میں دھوکہ نہیں کھا رہا ہوں تو آپ شاہد حسین صاحب ہیں اور سان فرانسسکو سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ کو بالکل دھوکہ نہیں ہوا ہے ڈاکٹر، میں شاہد حسین ہی ہوں، لیکن کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو میرے آنے کی اطلاع کیسے ہوئی؟ وہ جناب ہمیں ڈاکٹر دومن نے فون پر بتایا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر ایمبولینس کا انتظام ہونا چاہیے، تو جناب ہم لینے آئے ہیں آپ کو۔ شکریہ آپ لوگوں کا اور ڈاکٹر دومن کا تو میں بے حد مشکور ہوں، بڑی مہربانی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ پھر اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کا تعارف نہیں کرایا آپ نے، یہ میرے ساتھی ڈاکٹر شجاعت خان ہیں، انہیں آپ ڈاکٹر خان کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں جناب۔ وہ میرے لیے ایک ایمبولینس لے کر آئے تھے جس پر ایک پرائیویٹ اسپتال کا نام بے حد جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ 2 میل نرس بھی موجود تھے جنہوں نے مجھے نہایت آہستگی اور آرام سے اٹھا کر اپنے ساتھ لائے ہوئے اسٹریچر پر منتقل کیا اور پھر اس اسٹریچر کو ایمبولینس کے اندر پہنچا دیا۔ دونوں میل نرس اور ڈاکٹر بھی میرے ساتھ ہی آ بیٹھے تھے۔ لیزی کو انہوں نے آگے ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا۔ ایئرپورٹ سے روانہ ہو کر ایمبولینس کوئی نصف گھنٹے کے بعد ایک جگہ جا ٹھہری اور جب انہوں نے مجھے باہر نکالا تو پتا چلا کہ وہ جگہ جہاں انہوں نے مجھے لا اتارا تھا ایک جدید طرز کی عالی شان کوٹھی تھی جس کے ہر در و دیوار سے اس میں رہنے والے کی عمارت جھلک رہی تھی۔ وسیع لان میں سبز گھاس کا فرش تھا جس کے چاروں طرف خوشنما پھولوں کے پودے سر اٹھائے کھڑے تھے، ان میں قسم قسم اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کوٹھی کے اس حصے میں اتنی تیز روشنی کا بندوبست کر رکھا تھا انہوں نے کہ رات کے اس گمبھیر سمے میں زمین پر پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آ سکتی تھی۔ انہوں نے میرا اسٹریچر ایمبولینس سے نیچے اتار کر زمین پر رکھا تو میں اٹھ کر اپنے پیروں پر سیدھا ہو گیا
گیا۔ ڈاکٹر خان نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور آگے ڈرائیونگ نشست کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر فیروز نے میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، ابھی کھڑے نہ ہوں، آپ کو وہ نرس دیکھ لے گی تو کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اس کا اشارہ لیزی کی طرف تھا۔ میں نے کہا، اس کی فکر نہ کریں آپ، وہ جانتی ہے کہ میری ٹانگیں صحیح سلامت ہیں، البتہ کچھ اور نہیں جانتی ہے وہ۔ لیزی بھی ایمبولینس سے نیچے اتر آئی تھی۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ کر وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولی، اوہ جناب عالی، چلنے میں یہ پلاسٹر پریشان کرے گا آپ کو، لیٹے ہی رہیں ابھی آپ۔ میں نے کہا، نہیں لیزی، میری تو پیٹھ تختہ ہو گئی ہے لیٹے لیٹے، اب مزید نہیں لیٹ سکوں گا میں، اور یہ پلاسٹر کوئی تکلیف نہیں دے گا مجھے، میں سہارا لے کر چل سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو اس کی، آئیے پھر میں سہارا دے کر لے چلوں آپ کو۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، ارے نہیں مس، آپ ہٹے، ہم لے چلتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر فیروز نے جلدی سے میرا بازو تھام کر کہا، ہاں لیزی تم اندر چلو، میں آ جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر خان بولا، آئیے مس، آپ میرے ساتھ آئیں، ان کی فکر نہ کریں، بالکل یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ نے انہیں یہاں پہنچا دیا، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیزی کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، اس کے چہرے سے ناگواری جھلکنے لگی تھی، مگر اس نے اپنے کسی عمل سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ خاموشی سے خان کے ساتھ عمارت کے اندر چلی گئی۔ دونوں میل نرس خالی اسٹریچر کو ایمبولینس میں رکھ کر خود بھی اندر بیٹھ چکے تھے۔ اس اثناء میں فیروز مجھے سہارا دے کر آگے بڑھانے لگا۔ ایمبولینس آگے بڑھ کر عمارت کے دوسرے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے فیروز سے کہا، ڈاکٹر خان نے لیزی کو ناراض کر دیا ہے، اسے اس انداز سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی، اس سے وہ کوئی معمولی نرس نہیں ہے، دمن بھی ادب سے بات کرتا ہے اس سے۔ وہ ہنس پڑا، بولا، کس کی بات کر رہے ہیں جناب، ان اسمگلروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو مسٹر گریگری کے حکم کی تعمیل میں آپ کو لینے کے لیے پہنچے تھے وہاں۔ میں چلتے چلتے چونک کر رک گیا، حیرت سے دیدے پھاڑ کر میں نے اسے دیکھا۔ کیا تو تمہیں گریگری نے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے کہا تھا؟ مگر وہ دمن، اس نے بھی تو یہاں کسی کو میرے پہنچنے کی اطلاع دی ہوگی۔ ہاں ضرور دی ہے اطلاع اس نے، اس کے آدمی ہم سے 2 گھنٹے پہلے ہی واپس آ گئے تھے ایئرپورٹ سے، انہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا طیارہ صبح 7-8 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا یہاں، اب وہ صبح پھر جائیں گے ایئرپورٹ، لیکن انہیں یہ غلط اطلاع دی کس نے تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کا انتظام بھی ہمیں ہی کرنا پڑا تھا، ہم ان سے ایئرپورٹ پر کوئی تصادم نہیں چاہتے تھے۔